جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو پڑھا جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کو مومن کے لیے ایک محفوظ قلعہ قرار دیا ہے، اور مومن کے لیے مسجد سکون کی جگہ ہے۔ جس طرح مچھلی پانی کے اندر ہو تو وہ سکون میں رہتی ہے، پانی سے باہر نکل جائے تو تڑپنے لگتی ہے، اسی طرح ایک مومن کی حالت ہوتی ہے کہ جب مومن مسجد میں رہتا ہے تو وہ سکون سے رہتا ہے، اور اگر مومن مسجد سے باہر چلا جائے تو اس کا دل ہر وقت مسجد کے لیے اداس رہتا ہے۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لے آئے مکہ سے ہجرت فرما کر، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے جو کام کیا، اپنا گھر بھی بنانے سے پہلے جو کام کیا ہے وہ مسجد بنانے والا کام کیا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ میں مسجد تعمیر فرمائی اور مسلمانوں کے لیے بازار تعمیر فرمایا، تاکہ مسلمان جو ہے یہودیوں کے محتاج نہ ہوں، اپنا سامان لینے میں، اپنی تجارت کرنے میں مسلمان جو ہے یہودیوں کے محتاج نہ ہوں۔ اس لیے ایک مسلمان کے لیے مسجد ایک مسلم معاشرے کے لیے روح کی حیثیت رکھتی ہے، اور ایک آدمی جس نے نہ جانتے ہوئے مسجد کی دیوار پر تھوک دیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تھوک اپنے ہاتھ سے صاف فرمائی۔ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھروں میں بھی مساجد تعمیر کرنے کا حکم فرمایا کہ مساجد کو گھروں میں تعمیر کرو، تاکہ جب گھروں میں مسجد تعمیر ہوگی، گھر کی عورتیں اس جگہ کو پاک صاف رکھیں گی اور وہاں نماز پڑھیں گی، تو اس طرح بچے دیکھیں گے تو بچے بھی نماز کے عادی بنیں گے، اور آنے والی نسلوں کے اندر نماز پڑھنے کا رواج پیدا ہوگا۔ تو مسجد کے فضائل حاصل کرنے کا سب سے بہتر موقع جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنا ہے۔ جب آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے تو اللہ رب العزت کا مہمان بن جاتا ہے۔ جب آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے تو مسجد کے تمام فضائل اس کو حاصل ہو جاتے ہیں۔ جب آدمی اعتکاف بیٹھتا ہے تو اس کے لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اعتکاف اگر یہ نہ بیٹھتا تو اعتکاف نہ بیٹھ کر باہر جتنی نیکیاں کرتا، وہ ساری کی ساری نیکیوں کا ثواب اس کو اس وقت ملتا ہے جب یہ باہر سے آ کر مسجد میں اعتکاف بیٹھ جاتا ہے۔ اسی لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف فرماتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آخری رمضان المبارک گزرا ہے اس میں آپ نے 10 دن کی بجائے 20 دن کا اعتکاف فرمایا ہے۔ اور یہ اعتکاف ایک دن بیٹھنے سے آدمی تین اس کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 3 خندقوں کا اللہ رب العزت فاصلہ فرما دیتے ہیں، اور ایک خندق کا فاصلہ زمین و آسمان کے برابر جو ہے وہ فاصلہ ہے۔ اور جس طرح اعتکاف مرد کو بیٹھنا چاہیے، اسی طرح اعتکاف عورت کو بھی بیٹھنا چاہیے اپنے گھر میں خامند کی اجازت کے ساتھ، گھر کے ایک کمرے ایک کونے میں مختص جگہ کر کے وہاں اس کو اعتکاف کرنا چاہیے، تو اس کے لیے بھی سنت ہے اور ثواب ملے گا۔ اور یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے۔ کسی بھی محلے، کسی بھی مسجد، کسی بھی بستی کی مسجد ہو تو ایسی مسجد جس میں نماز باجماعت ہوتی ہو، تو اس مسجد میں پوری بستی اور پورے محلے کی طرف سے ایک آدمی کا اعتکاف بیٹھنا واجب ہے، ضروری ہے، مسنون ہے۔ اگر اعتکاف یہ مسنون نہ ادا کیا تو ساری بستی والے گناہ گار ہوں گے۔ اور اعتکاف مسنون جو ہے، اصل میں اعتکاف کی 3 قسمیں ہیں: اعتکاف واجب، اعتکاف نفل، اعتکاف مسنون۔ اعتکاف واجب وہ ہوتا ہے جو آدمی خود اپنے اوپر واجب کرے کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں اللہ کے گھر میں اتنے دن اعتکاف بیٹھوں گا۔ جب وہ منت مانے تو یہ اعتکاف واجب ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے جتنے دن کی منت مانی روزہ بھی رکھے گا اور اعتکاف بھی کرے گا۔ اور دوسرا اعتکاف نفل ہوتا ہے۔ اعتکاف نفل جو ہوتا ہے وہ کسی بھی وقت کیا جا سکتا ہے اور کسی بھی وقت ختم کیا جا سکتا ہے۔ وہ 1 منٹ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے، 10 منٹ کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی نماز پڑھنے مسجد آیا ہے تو اتنی دیر کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ جس طرح آدمی نماز کی نیت کر کے مسجد میں آتا ہے تو ساتھ ساتھ اعتکاف کی نیت کر لے تو نماز کا ثواب بھی مل جائے گا، اعتکاف کا ثواب بھی اس کو مل جائے گا۔ اور تیسری قسم اعتکاف کی جو ہے وہ اعتکاف مسنون ہے، سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، جو رمضان المبارک میں ہم کرتے ہیں۔ اعتکاف جو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے
اس کے لیے روزہ شرط ہے۔ اعتکاف نفل کے لیے شرط نہیں ہے، اعتکاف واجب کے لیے بھی شرط ہے روزہ، اور اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ کے لیے بھی روزہ شرط ہے۔ اسی لیے کوئی آدمی اگر روزہ توڑ دیتا ہے رمضان میں، جو اعتکاف بیٹھا ہے مسجد میں، تو اس کا اعتکاف بھی خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اور اعتکاف میں اسی آدمی کو بیٹھنا چاہیے رمضان میں مسجد میں، اعتکاف مسنون کے طور پر، جو آدمی روزہ دار ہو۔ جو روزہ دار نہیں ہے پھر بھی وہ بیٹھتا ہے تو اس کا اعتکاف نفلی اعتکاف ہوگا۔ تو اس کے علاوہ اعتکاف کا وقت بیان کیا جاتا ہے کہ اعتکاف کا وقت کیا ہے۔ تو 20 رمضان المبارک کی شام کو 21ویں روزے کی جب سورج طلوع ہو 20ویں روزے کا، تو سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے مسجد میں پہنچ جانا ضروری ہے۔ اور اعتکاف کے اندر معتکف کو حدود کا خیال کرنا چاہیے کہ مسجد کی حدود کیا ہیں۔ متولی سے پوچھ لے تو بہتر ہے، اگر خود اس کو معلوم ہو تو خاص وہ جگہ مسجد کی جہاں ہم سجدہ کرتے ہیں اس کو مسجد کہتے ہیں۔ اور مسجد میں بعض زمین جو ہے، بعض حصہ زمین کا وہ مسجد کی ضروریات کے لیے تو ہوتا ہے لیکن خاص مسجد نہیں ہوتا، جیسے امام صاحب کا کمرہ ہے، جوتے رکھنے کی جگہ ہے، لیٹرین کی جگہ ہے، وضو خانہ ہے۔ یہ مصالح مسجد تو ہیں، مسجد کی ضروریات تو ہیں، لیکن خاص مسجد نہیں ہے۔ تو معتکف کو چاہیے کہ خاص مسجد جس جگہ نماز ہم ادا کرتے ہیں وہاں سے کسی عذر شرعی یا عذر طبی کے بغیر وہاں سے نہ نکلے۔ اگر نکلے گا تو اعتکاف ٹوٹ جائے گا۔ اور معتکف اگر ایسی مسجد میں بیٹھا ہے جہاں جمعہ نہیں ہوتا، تو اگر وہ جمعہ ادا کرنا چاہتا ہے تو کسی جمعہ والی مسجد میں جا کر جمعہ پڑھ سکتا ہے، مگر وہاں بھی اتنی دیر نہ ٹھہرے کہ جمعہ پڑھنے کے بعد بھی وہاں ٹھہرا رہے، جو ہی جمعہ پڑھ لے فوراً واپس آ جائے۔ اور اگر اعتکاف میں بیٹھے ہوئے آدمی کو کوئی ایسا اچانک حادثہ واقعہ پیش آ گیا کہ اس کو جان کا مال کا خوف لاحق ہو گیا، کوئی ایسا ہو جاتا ہے اچانک، یا شدید بیمار ہو گیا، یا اہل و عیال اس کے سخت بیمار ہو گئے، یا اس نے کوئی حق کی گواہی دینی ہے اور اہل و عیال کے بیمار ہونے کی صورت میں کوئی اور دوائی لینا والا بھی نہیں ہے، تو اس صورتحال میں معتکف آدمی جو ہے وہ اپنا اعتکاف توڑ سکتا ہے، اس کے لیے توڑنا جائز ہے ان شدید ضروریات کی بنیاد پر۔ اور اعتکاف کے دوران دنیا کی باتیں کرنا مکروہ ہے۔ اعتکاف والی جگہ پر چادر لٹکانا یہ بھی مستحب ہے۔ چادر لٹکانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تاکہ دوسرے لوگ خواہ مخواہ آ کر معتکف سے ہر وقت باتیں نہ کرتے رہیں، تو اس لیے چادر لٹکا کر علیحدہ بیٹھ جانا یہ مستحب ہے۔ اگر کوئی معتکف ایسا کرتا ہے کہ چادر نہیں لٹکاتا پھر بھی دوسرے لوگوں سے ضرورت سے زیادہ باتیں نہیں کرتا تو پھر بھی ٹھیک ہے، یعنی ضروری نہیں ہے چادر لٹکانا، اگر لٹکا لے تو مستحب ہے۔ اب بعض لوگوں کو سگریٹ پینے کی عادت ہوتی ہے، تو بہتر ہے کہ سگریٹ کا عادی اعتکاف نہ بیٹھے، کیونکہ سگریٹ پینے کے لیے بار بار وہ باہر جائے گا۔ تو پھر بھی اگر کوئی آدمی اور نہیں ہے بیٹھنے والا اور وہ سگریٹ کا عادی بیٹھ گیا ہے، تو اب سگریٹ مسجد میں تو اس نے نہیں پینا کیونکہ مسجد کے ادب کے خلاف ہے، البتہ جب پیشاب کرنے جائے، وضو کرنے جائے، کسی حاجت سخت حاجت کے لیے باہر جائے، تو اس وقت آتے جاتے ہوئے سگریٹ پی لے، خاص سگریٹ پینے کے لیے مسجد سے نہ نکلے۔ اور اعتکاف بیٹھنے والا اگر دوسرے علاقے کا ہو، مثلا ایک بستی ایک محلے کے لوگ اعتکاف نہیں بیٹھے، ان کی طرف سے کسی دوسرے علاقے کا آدمی آیا اس محلے میں یا بستی میں اور اعتکاف بھی بیٹھ گیا، تو تب بھی اہل محلہ کا اعتکاف ادا ہو جائے گا، لیکن بہتر یہی ہے کہ اسی بستی یا اسی علاقے کے لوگوں میں سے کوئی آدمی اعتکاف بیٹھے۔ تو اعتکاف کے یہ مسائل ہیں۔ بہت سارے لوگ ہم میں سے اعتکاف بیٹھ جاتے ہیں لیکن اعتکاف کی حدود کا خیال نہیں کرتے، مسجد کی حدود کا خیال نہیں کرتے، اعتکاف کے مسائل کا علم ان کو نہیں ہوتا۔ اگر اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے کسی وجہ سے، رمضان المبارک کا مسنون اعتکاف ہم کر رہے ہیں، تو اعتکاف اگر ٹوٹ گیا تو دو صورتیں ہیں، یا تو دن میں ٹوٹے گا یا رات کو ٹوٹے گا۔ اگر دن میں ٹوٹے گا تو صرف 12 گھنٹے یعنی دن کی قضا کرنی ہوگی، اگر رات کو ٹوٹا ہے اعتکاف تو 24 گھنٹے کی قضا کرنی ہوگی، یعنی رات کے وقت کی بھی اور دن کے وقت کی بھی قضا کرنی ہوگی۔ اور رمضان کے مسنون اعتکاف کی قضا دونوں طریقوں سے ہو سکتی ہے، رمضان المبارک کے جو بقیہ ایام رہتے ہیں ان میں بھی ہو سکتی ہے، رمضان المبارک گزر جانے کے بعد بھی قضا ہو سکتی ہے، کیونکہ جب اعتکاف ایک دفعہ ٹوٹ جاتا ہے تو پھر وہ خود بخود نفل اعتکاف میں، مسنون اعتکاف نفل اعتکاف میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اب معتکف بقیہ ایام نفل اعتکاف کے طور پر پورے کرتا ہے۔
تو یہ جو بقیہ ایام پورے کر رہا ہے وہ نفل اعتکاف کے طور پر، تو جو اعتکاف جو ٹوٹا تھا اس کی قضا اب ان دنوں میں بھی کر سکتا ہے، یعنی عید سے پہلے پہلے اور عید کے بعد بھی۔ اگر ان دنوں میں کرتا ہے یعنی عید سے پہلے پہلے کرتا ہے تو پھر تو ویسے ہی روزہ رکھ رہا ہے، تو اس دن بھی روزہ رکھے گا جس دن اس ایک دن اعتکاف کی قضا کرے گا۔ اور اگر عید کے بعد قضا کرتا ہے تو پھر جس دن قضا کرے گا اس دن روزہ رکھنا ضروری ہے۔ یہ بھی سمجھیں کہ اعتکاف جب آدمی بیٹھا ہو اور ٹوٹ جائے مصنون اعتکاف تو پورے 10 ایام کی قضا نہیں کرنی ہوتی، اگر کوئی کر لے تو بہتر ہے، ورنہ ضروری یہ ہے کہ صرف ایک دن کی قضا کرے۔ اگر دن میں ٹوٹا ہے اعتکاف تو 12 گھنٹے مسجد میں بیٹھے اعتکاف کی نیت سے، اور اگر رات کو ٹوٹا ہے تو 24 گھنٹے بیٹھے گا اعتکاف کی نیت سے مسجد میں۔